معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں پیارے اردو چینل پر مرتضیٰ احمد خان میکش کی کتاب اخراج اسلام از ہند، سب ہیڈنگ مشرقی پنجاب سے مسلمانوں کا اخراج۔ مورخہ 29 اگست کو لاہور میں پاکستان کے گورنر جنرل اور ہندوستان کے گورنر جنرل نے آپس میں ملاقات کی اور یہ بات طے کی گئی کہ امرتسر، گرداسپور، فیروزپور، لدھیانہ، جلندھر، ہوشیارپور اور کانگڑا کے اضلاع سے مسلمان آبادی کو، جس کی اکثریت گھروں سے بے دخل ہو کر سراسمگی کے عالم میں کیمپوں میں جمع ہو رہی تھی، پاکستان کی طرف منتقل کر دیا جائے، اور اس کے مقابلے میں مغربی پنجاب کے اضلاع سے ہندو اور سکھ آبادی کو پاکستان کی طرف منتقل کر دیا جائے۔ اس بھاری، اہم اور وسیع کام کی ذمہ داری دونوں مستعمروں کی حکومتیں اپنے کندھوں پر اٹھا لیں۔ 31 اگست کو میجر جنرل ریس نے سرحدی افواج کا وجود ختم کر دیا اور 1 ستمبر 1947 سے پناہ گزینوں کی حفاظت اور ان کے انتقال کا کام دونوں مملکتوں کی باقاعدہ افواج نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کے بعد مشرقی پنجاب سے مسلمانوں کے اخراج اور مغربی پنجاب سے ہندوؤں اور سکھوں کے اخراج کا عمل سرعت رفتار کے ساتھ شروع ہو گیا، لیکن دونوں مملکتوں کے وسائل و ذرائع اتنے بھاری کام کو جلد سر انجام دینے کے لیے سراسر غیر مکتفی تھے، لہٰذا فوجی دستوں کی نگرانی میں جا بجا پناہ گزینوں کے کیمپ کھول دیے گئے۔ جو آبادیاں اس وقت تک چین سے بیٹھی تھیں، انہیں گھروں سے نکل کر کیمپوں میں جانے پر مجبور کر دیا گیا۔ دونوں حکومتوں کی چلائی ہوئی اسپیشلیں، فوج، ٹرک اور لاریاں پناہ گزینوں کو لاد کر ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر پہنچانے لگیں۔ بیل گاڑیوں کے نیز پیادہ چلنے والے بے ساز و سامان لوگوں کے قافلے حرکت کرتے نظر آنے لگے۔ پنجاب کی سڑکیں پناہ گزینوں سے معمور نظر آنے لگیں۔ پناہ ڈھونڈنے والوں کو امراض نے گھیر لیا۔ ستمبر کے اخیر میں دھواں دار بارشیں ہونے لگیں۔ دریا، ندیاں اور نالے طغیانی پر آ گئے، سیلاب امڑ آئے۔ ہزاروں پناہ گیران امراض کی اور سیلابوں کی نذر ہو گئے۔ کیمپوں کی آبادیاں وباؤں، سیلابوں اور فاقہ کشی کی جاں گزار مصیبتوں کے باعث قبرستانوں میں تبدیل ہونے لگیں۔ سیلابوں کی نذر ہونے والے پناہ گیروں کی لاشیں تکفین و تدفین سے محروم رہیں۔ دریائے بیاس کے طاس میں اور مشرقی پنجاب کے متعدد کیمپوں میں سیلاب کی نذر ہونے والے انسانوں اور جانوروں کی نعشیں اور لاشیں ہفتوں پڑی سڑتی رہیں۔ کتے اور گدھ بھی انہیں نوچ نوچ کر کھانے سے سیر ہو کر منہ موڑ گئے۔ پنجاب کے جادۂ اعظم اور اس کی دیگر سڑکوں پر جہاں جہاں سے پناہ گزین قیام کرتے ہوئے گزرتے تھے، تعفن اور بدبو کا یہ عالم تھا کہ سانس لینا تک دوبھر ہو رہا تھا۔ خدائی قہر کے عناصر غافل انسانوں کی ایک بھاری جمعیت کو بڑی تندی کے ساتھ سرزنش کا تختہ مشق بنا رہے تھے اور دوسری جمعیت کے لیے عبرت کے سامان مہیا کر رہے تھے۔ اس کیفیت میں مہینوں گزر گئے، تب کہیں جا کر دونوں مملکتوں کی حکومتیں مشرقی پنجاب اور مغربی پنجاب کی آبادیوں کے حصہ غالب کو منتقل کرنے کے کام سے فارغ ہوئیں۔ تادم تحریر آبادیوں کے انتقال کا یہ سلسلہ جاری ہے اور نامعلوم کب تک جاری رہے گا۔ سب ہیڈنگ مشرقی پنجاب اور مغربی پنجاب کی کیفیت کا موازنہ۔ مشرقی پنجاب کی مسلمان آبادیاں سکھوں کی وحشت و بربریت کے ہاتھوں 19 اگست سے 31 اگست تک خون کا مکمل غسل لے چکی تھیں۔ 25 اگست تک پاکستان کے ارباب اقتدار اور وہاں کے عامۃ المسلمین پوری طرح باخبر نہ ہونے کے باعث غافل رہے۔ پھر دم بخود اور مبہوت رہنے کی کیفیت طاری ہوئی اور بالآخر پاکستان کے حکمرانوں کو فیصلہ کرنا پڑا کہ آبادیوں کا تبادلہ کر لیا جائے۔ 29 اگست کے بعد پاکستان کی حکومت نے مغربی پنجاب کی سکھ اور ہندو آبادیوں کو امن چین سے اٹھا کر کیمپوں میں اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ سکھوں کے مظالم کی صدائے بازگشت مغربی پنجاب کے بعض مقامات پر بھی سنی گئی، یعنی مسلم عوام نے ہندوؤں اور سکھوں پر حملے شروع کر دیے، لیکن یہ بہت معمولی قسم کے واقعات تھے۔ نوٹ: نہ سمجھا جائے کہ مؤلف چونکہ مسلمان ہے اس لیے ایسا لکھنے میں جانبداری سے کام لے رہا ہے۔ حقیقت حال یہی ہے کہ مغربی پنجاب کے ہندوؤں
اور سکھوں کو مسلمانوں کے مشترک ہجوموں کے ہاتھوں جو تکالیف برداشت کرنی پڑی، وہ ان تکالیف کا عشر عشیر بھی نہیں تھی جن میں سے مشرقی پنجاب کے مسلمانوں کی آبادیوں کو گزرنا پڑا۔ راکم الحروف نے مہت پور اور نکودر کے کیمپوں میں قیام کے دوران میں پاکستان سے جانے والے سکھوں اور ہندوؤں سے جو مختلف اقطاع سے آ رہے تھے استفارات کیے۔ اکثر یہی کہتے تھے کہ ہمیں پاکستان کی ملٹری نے گھروں سے حکمن اٹھا کر ادھر ہانکا ہے۔ مولف 29 اگست کی قرارداد کے بعد بھی مشرقی پنجاب میں مسلمان پناہ گزینوں کے کیمپوں، ان کے قافلوں اور ان کی اسپیشلوں پر سکھوں کے حملے جاری رہے اور ہندوستان کی یونین گورنمنٹ کی افواج مسلمان پناہ گزینوں کی حفاظت کما حقہ کرنے سے قاصر رہ گئی۔ کیمپوں کے قیام اور ہجرت کے سفر کے حالات کی جھلک آگے نظر آئے گی، جس میں مختلف اقطاع کے مہاجرین کے بیانات ہم پر کیا گزری کے عنوان کے ماتحت درج کیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر یہ بتا دینا ضروری ہے کہ 29 اگست کو جلندھر ڈویژن اور اضلاع امرتسر و گرداسپور کو مسلمان آبادی سے خالی کر دینے کا فیصلہ ہوا تو امبالہ ڈویژن کے اضلاع میں نیز پنجاب سکھ ریاستوں میں مسلمانوں کے قتل عام اور اخراج کی مہم اسی وحشیانہ اسلوب پر شروع کر دی گئی جو متذکرہ صدر اضلاع میں اختیار کیا گیا تھا۔ جلد ہی اس مہم نے دہلی کے تاریخی شہر کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا اور دہلی سے پرے ہندوستان کے بعض دیگر اقطاع سے بھی مسلمانوں کے اخراج کا عمل شروع ہو گیا جو تادم تحریر جاری ہے۔ سب ہیڈنگ ہم پر کیا گزری۔ کتاب کے اس حصے میں وہ بیانات ضلع وار ترتیب کے ساتھ درج کیے گئے ہیں جو مؤلف کو اس اشتہار کے جواب میں موصول ہوئے جو اخبارات میں مہاجرین کی آپ بیتی حاصل کرنے کے لیے دیا گیا تھا۔ ہر چند حاصل شدہ بیانات نامکمل ہیں اور بعض اقطاع کے حالات موصول بھی نہیں ہوئے، تاہم ان سے ان کیفیات کا اندازہ ہو سکتا ہے جو مشرقی پنجاب کے مسلمانوں پر ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد وارد ہوئیں۔ مؤلف سب ہیڈنگ امرتسر اور اس کے دیہات جناب فضل حق پشاوری کا بیان۔ امرتسر کے حالات یوں تو اگست کے آغاز ہی سے زیادہ نازک صورتحال اختیار کرنے لگے، لیکن 8 اگست کے بعد تو حالات کی خرابی شدید سے شدید تر کیفیت اختیار کرنے لگی۔ 8 اگست کو تو امرتسر پولیس کے سپرنٹنڈنٹ میاں محمود علی خان تبدیل ہو کر راولپنڈی چلے گئے۔ ان کی جگہ ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ پولیس نے سنبھال لی جو سکھ واقعہ ہوا تھا۔ اس نے عہدہ سنبھالتے ہی پولیس کے مسلمانوں جوانوں کو حکم دیا کہ اپنی بندوقیں لائن میں جمع کرا دیں اور 10 دن کے لیے چھٹی پر چلے جائیں۔ جو ملازم اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا اسے جیل میں قید کر دیا جائے گا۔ مسلم پولیس کو اس طرح نکال دینے کے بعد اس نے سکھ پولیس کو حکم دیا کہ مسلمان کرفیو کے اوقات ختم ہونے پر بھی باہر نکلیں تو انہیں گولی سے اڑا دو۔ سکھ کرفیو کے اوقات میں بھی آزادی کے ساتھ چلنے پھرنے لگے۔ 8 اگست کے بعد جو ملٹری شہر کا امن قائم رکھنے کے لیے متعین کی گئی وہ بھی سکھوں، ڈوگروں اور گورکھوں پر مشتمل تھی۔ عام مسلمانوں سے ہتھیار چھین لیے گئے تھے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود مسلمان سکھوں کا برابر مقابلہ کرتے رہے اور شہر بھر میں کئی مقامات پر دست بدست لڑائیوں کی نوبت آتی رہی۔ سکھ مسلمانوں کو جہاں کہیں پاتے تھے اس پر حملہ کر دیتے تھے اور مسلمان انہی کی کرپانیں چھین کر انہیں ہلاک کر دیتے تھے۔ رات کے وقت جنگ انتہائی شدت اختیار کر جاتی تھی۔ ہر طرف سے بموں کے پھٹنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جنگ کے کسی محاذ پر شدید گولہ باری ہو رہی ہے۔ شہر امرتسر کے شمالی حصے میں نسبتاً امن تھا کیونکہ فیض پورہ میں 100% مسلمان آباد تھے اور ان کے ڈر کے مارے سول لائنز اور لارنس روڈ کے ہندو اور سکھ دم نہیں مار سکتے تھے۔ 10 اگست کو درجن بھر سکھوں نے لوہارکا اور فیض پورہ کے درمیان 4 نہتے مسلمانوں پر حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ اس کے جواب میں فیض پورہ کے مسلمانوں نے 7 سکھوں کو مار گرایا۔ اسی روز 3000 سکھوں کے ایک مسلح لشکر نے موزہ لوہارکا کا محاصرہ کر لیا۔ جب لوہارکا سے دودھ لانے والے مسلمانوں اور دوسرے مزدوروں میں سے کوئی شخص بھی فیض پورہ نہ پہنچا
تو فیض پورہ کے مسلمانوں نے ایک گھڑ سوار مسلمان کو دریافت حال کے لیے بھیجا۔ اس نے دیکھا کہ سکھوں نے چاروں طرف سے لوہارکا کی ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ سکھوں نے اس مسلمان پر گولی چلائی لیکن نشانہ خطا گیا۔ اس نے واپس آ کر اطلاع دی۔ 4 مسلمان سائیکلوں پر چڑھ کر سپرنٹنڈنٹ پولیس کے پاس گئے اور اسے لاہورکا کے حال کی خبر دی۔ سپرنٹنڈنٹ پولیس نے کہا کہ اس وقت میرے پاس پولیس کی جمعیت نہیں ہے جسے اس طرف بھیج سکوں۔ سائیکل سوار مسلمان چھاونی گئے اور بلوچ رجمنٹ کے افسر سے امداد کے طالب ہوئے۔ اس نے 12 فوجی 3 ٹرکوں پر سوار کر کے لوہارکا کی طرف بھیج دیے۔ سکھ فوجی ٹرکوں کو دیکھ کر بھاگ گئے اور کچھ گنے کے کھیت میں چھپ گئے۔ ایک سکھ پکڑا گیا جس نے سر کے بالوں سے لے کر گھٹنوں تک لوہے کا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے پاس 4 گز لمبا ایک برچھا، ایک تلوار اور ایک چھرا تھا۔ بلوچ رجمنٹ کے جوان شام تک وہیں رہے۔ رات کے 11 بجے وہ چھاونی کو واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کی اطلاع پا کر سکھوں کا لشکر پھر اکٹھا ہو گیا جس نے رات کے 2-3 بجے لوہارکا پر حلہ بول دیا۔ سکھوں کے پاس 303 نمبر کی بندوقیں بھی تھیں جن سے وہ فائر کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر اندھا دھند گولیاں چلانے کے بعد سکھ گاؤں میں داخل ہو گئے اور مسلمانوں کو قتل کرنے لگے۔ جو مسلمان بھی انہیں ملا اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بوڑھے، جوان، بچے، مرد اور عورتیں سب ان کے ہاتھوں شہید ہونے لگے۔ اکثر عورتوں نے کنوؤں میں چھلانگیں مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ بعض نے مٹی کا تیل کپڑوں پر چھڑک کر اپنے آپ کو آگ لگا لی اور جل کر مر گئیں۔ جوان مرد مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ چند مسلمان رات کے اندھیرے میں جان بچا کر نماز فجر کی اذان کے وقت فیض پورہ پہنچے اور حال بیان کیا۔ محلہ بھر میں کوہرام مچ گیا۔ 2 جوان ڈپٹی کمشنر کے بنگلے پر گئے جو انگریز تھا۔ اس نے کہا کہ میں اپنا بوریا بستر لپیٹ چکا ہوں، نیا ڈپٹی کمشنر تمہاری امداد کرے گا۔ یہ جواب لے کر چھاونی میں بلوچ رجمنٹ کے آفیسر سے فریاد کی۔ اس نے ایک کرائے کی موٹر لاری پر ایک تھانے دار اور 2 سپاہی ساتھ کر دیے اور فیض پورہ کے 3 مسلمان بھی جو بندوقوں سے مسلح تھے ساتھ ہو گئے۔ اس جمعیت نے لوہارکا جا کر بچے کچے مسلمانوں کو نکالا، زخمیوں کو سنبھالا۔ کچھ سکھ سامنے آئے جنہیں اس پارٹی نے فائروں پر دھر لیا اور متعدد سکھ ہلاک کر دیے گئے۔ زخمیوں میں نے ایسے ضعیف العمر بوڑھوں کو دیکھا جن پر ہاتھ اٹھاتے انسان کو شرم آنی چاہیے۔ ایک 5 برس کی بچی کو دیکھ کر تو بے اختیار آنسو نکل گئے۔ اس کے ماں باپ بہن بھائی سب کے سب شہید کر دیے گئے تھے اور اس پر بھی برچھے سے حملہ کیا گیا تھا۔ برچھا پسلی میں گھس گیا تھا۔ اس بچی کے کپڑے خون میں لت پت تھے۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ بیٹا کچھ کھاؤ گی تو اس نے پانی مانگا۔ چمچے سے اسے گرم دودھ پلایا۔ شہر کے دوسرے حصوں میں بھی مسلمانوں پر اسی قسم کے بلکہ اس سے بھی شدید تر نوعیت کے حملے ہو رہے تھے۔ اس لیے ہمارے محلہ کے مسلمان گھروں سے نکل کر آغا خان کی سرائے میں جمع ہونے لگے۔ ہم سب 3 دن وہاں رہے۔ سرائے اور اس کے نزدیک کا کنواں قلعہ نما تھا۔ ہم وہاں شبانہ روز پہرا دیتے تھے۔ 14-15 اگست کی درمیانی شب کو سکھوں نے سردار شوکت حیات خان کے خسر میاں مقبول حسین کی کوٹھی کو آگ لگا دی جو ہم سے 2-3 فرلانگ کے فاصلے پر تھی۔ کوٹھی کے مکین لاہور جا چکے تھے۔ 15 اگست کو 10-12 سکھ ننگی تلواریں لے کر ہم پر حملہ آور ہوئے اور ہمارے 2 آدمیوں کو گھائل کر دیا۔ ہم سب برچھے اور بھالے لے کر ان پر ٹوٹ پڑے۔ ان سب کو واصل با جہنم کر دیا اور لاشوں کو گنے کے کھیت میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر میں پولیس کے 3 مسلمان جوان ہمارے پاس آئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے بچنے کی کوئی صورت نہیں کیونکہ سکھ لوگ مسلمانوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کر رہے ہیں، اس لیے آپ کو ریلوے اسٹیشن پر یا چھاونی پہنچا آتے ہیں۔ شام کو ہم بھی لاہور چلے جائیں گے۔ ہم اس روز پولیس کی معیت میں چھاونی پہنچے جہاں مسلمان ہزاروں کی تعداد میں پہلے ہی سے جمع ہو رہے تھے۔ 14 اگست کی شام کو سکھوں نے فیض پورہ کے محلے کو لوٹا اور 15 کی صبح کو آگ لگا دی۔ ہمارا خیال تھا کہ 15 اگست کو امن قائم ہو جائے گا لیکن ہمارا خیال غلط ثابت ہوا۔
ہمیں اسی روز شام کو لاہور کی طرف جانے والی لاریاں مل گئیں جن پر سوار ہو کر ہم لاہور کی طرف روانہ ہوئے۔ ہم نے دیکھا کہ خالصہ کالج میں بے شمار سکھ، ڈوگرے اور گورکھے فوجی جمع ہیں جن کی آنکھوں سے شرارت اور خباثت ٹپک رہی تھی۔ اگر ہمارے ساتھ بلوچ ریجمنٹ کی گارڈ نہ ہوتی تو ہم میں سے ایک متنفذ بھی امرتسر سے زندہ سلامت نکل نہ سکتا۔ خالصہ کالج کے دونوں دروازوں میں بلوچ ریجمنٹ کے دو ٹرک کھڑے تھے جن کے پاس رائفلیں اور برین گنیں تھیں۔ ہمارا قافلہ اس طرح بخیریت وہاں سے گزر گیا۔ جب ہم لاہور پہنچے تو ہم نے کئی جگہ ہندوؤں کے مکانوں کو جلتے ہوئے دیکھا۔ رام گلی کے پاس ایک فوجی ٹرک کے سکھ سپاہیوں نے ہم پر فائر کیے جو خالی گئے۔ ادھر سے بلوچ ریجمنٹ کے جوان نے برین گن کی باڑ مار دی۔ معلوم نہیں سکھ فوجیوں پر اس کا کیا اثر ہوا۔ ایک اور نقطہ پر ایک سکھ نے ہماری لاری پر فائر کیا۔ گولی انجن کو لگی۔ اس سکھ کو ہمارے محافظ دستے کے کپتان نے پستول کا نشانہ بنا کر وہیں ٹھنڈا کر دیا۔ رات کے 11 بجے ہم والٹن کیمپ میں پہنچے۔ اس وقت بھوک اور پیاس کی شدت سے ہمارا حال بہت پتلا ہو رہا تھا۔ سحری کے وقت کھانا نہ ملنے کے باعث ہم روزہ بھی نہ رکھ سکے۔ روٹی ہمیں اگلے دن 1 بجے جا کر مل سکی جو ہم نے بصد شکر کھائی۔